کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جھوٹ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے کہ اتنے قتل ہو گئے، اتنے لوگ جاں بحق ہوئے تو ان کی لاش کہیں تو ہوگی نا، اتنے لوگ زخمی ہو گئے ان کا کوئی تو ہسپتال میں وہ گئے ہوں گے نا، کہیں تو ان کی مرہم پٹی ہو رہی ہوگی نا. 600 افراد ہلاک ہو گئے، 500 افراد ہلاک ہو گئے، اور وہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بھئی مجھے ثبوت چاہیے نا کہ وہ لاشیں کہاں گئیں اچانک. اور آج کل تو آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، سب کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے، موبائل فون ہے تو کیمرہ ہے. وہ کون سی ایسی قتل ہوا ہے جس کی کوئی موبائل کی ویڈیو نہیں آ رہی؟ اس بات کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ دفتر سیل کر دیا، یا مدرسے کو سیل کر دیا، یا ریڈ ہو گیا، یا پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. جو حکومت کر رہی ہے وہ میں چھپاتی نہیں ہوں، کر رہی ہے، لیکن اس بات کا کوئی ایک ثبوت لے آئے کہ 600 افراد، جب خدا نخواستہ 600 افراد جہاں بحق ہوں تو وہ لاشوں کو تو ڈھیر لگ جائے گا. وہ کدھر ہیں وہ لاشیں؟ میں تو ثبوت مانگتی ہوں، مجھے دیں تاکہ میں اپنی پولیس کو پکڑوں کہ کیوں مارا ہے اس کو. ویڈیوز اگر میرے پاس آ رہی ہیں تو اس چیز کی آ رہی ہیں کہ لبیک کے جو افراد تھے ان کے ہاتھ میں جو گنز تھیں، ان کے ہاتھ میں اسلحہ تھا، اور انہوں نے پوائنٹ بلینک رینج سے گولی چلائی. اگر تصاویر اور ویڈیوز آ رہی ہیں میرے پاس تو اس چیز کی آ رہی ہیں کہ ان کے دفاتر سے بے انتہا، میں تو حیران ہو گئی جس قسم کا اسلحہ ان کے پاس سے نکلا. اسلحہ اسلام کی ترویج کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا. تو میں تو کہتی ہوں کہ مجھے دیں ثبوت، آخر وہ لوگ کہاں گئے، وہ لاشیں کہاں گئیں، وہ ڈیڈ باڈیز کدھر گئیں. میری ڈیڈ باڈی اگر آئی ہے میرے کسی پولیس والے کی تو دنیا نے دیکھی ہے، اس کا جنازہ دنیا نے پڑھا ہے. کوئی زخمی اگر پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کوئی زخمی ہوا ہے تو وہ دنیا نے دیکھا ہے. مجھے بھی دکھائیں. اور میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ لسٹ آپ دوبارہ جاری کر دیں کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے. تو میں وہ بالکل، یہ میرے سامنے بیٹھے، ان کو میں ہوم سیکرٹری صاحب آپ کائنڈلی وہ لسٹ دوبارہ ان کے ساتھ شیئر کر لیجئے کہ آپ کی دانست میں، آپ کی جو گنتی ہے اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے زخمی ہوئے ہیں لبیک والوں کی. میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اتنے قتل ہو گئے، سینکڑوں، درجنوں نہیں سینکڑوں قتل کا الزام لگ گیا. وہ لاشیں کدھر گئیں؟ 600 لاشیں تو خدا نخواستہ لاشوں کا پہاڑ بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. لیکن ایسے نہج تک معاملات کو لایا کیوں جائے؟ ہم کوئی ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم بھائی ہیں. تو کبھی بھائی دوسرے بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، اس کے بچوں کو یتیم کرتا ہے، اس کی بیوی کو بیوہ کرتا ہے، اس کے ماں باپ کو اولاد سے محروم کرتا ہے؟ آپ خود سوچ لیں کہ کتنے سخت احکامات ہیں اس کے بارے میں ہمارے دین کے. لاؤڈ سپیکر کی اگر میں بات کروں تو لاؤڈ سپیکر اذان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لاؤڈ سپیکر خطبات کے لیے، جو جمعے کے خطبات ہوتے ہیں، عید کے خطبات ہوتے ہیں، اس کے لیے اناؤنس ہوتا ہے. اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں ان کو کہ جو مسجد اور اس کے منتظمین استعمال کر رہے لاؤڈ سپیکر کو اذان کے لیے، خطبات کے لیے، جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. آج کی اس محفل میں کے بعد جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو اس ناسور سے علیحدہ کریں گی، اور جو لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، جو عام عوام ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، جو اس کو ایک مذہبی رنگ جو دیتے ہیں وہ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، آپ ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے. اور میرے دست و بازو بن کے آپ پنجاب میں امن اور امان کے لیے اپنی کوششوں کو نہ صرف جاری اور ساری رکھیں گے بلکہ ان کو اور بھی تیز کر دیں گے. تو مجھے آج آپ سب سے مل کے بہت خوشی ہوئی، اور امید کرتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہتر وقت میں اور بھی اسی طرح ملتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ہو کر، ایک قوم بن کر، ایک خاندان بن کر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک میں امن اور امان سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ.